جب ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ علی قرآن سنو تو مولے متقیان نے یہی آیتیں سورہ باقی مومنون کی پہلی 11 آیات سنائی ختمی مرتبہ کو۔ یہ آیات معرفت کا بار ذخار ہیں، نصاب ایمان ہیں، نصاب سعادت ہیں، لیکن وقت کی تنگی کے باعث سے جس طرح میں زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بات کے مراحل تک نہ پہنچ سکا اور ابتدائی آیت کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس لیے کہ اگر ایک مطلب پوری طرح واضح نہ ہو اسے چھوڑ کر ادھورا چھوڑ کے آگے جانا ہے طالب علم کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر پروردگار نے کبھی توفیق دی تو ہم مزید بات کے مراحل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج چونکہ اختتامی گفتگو ہے، اسی حد پر جو بات شروع ہوئی تھی کوشش کروں گا کہ اسے مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میرے عزیزوں، پروردگار نے قرآن میں نماز کو واجب قرار دیا۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 14، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز کو قائم کرو، واجب قرار دیا، جو کہ اقیم صیغہ امر ہے، صیغہ امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے اور ہر ظہور قرآن ہماری حجت ہے۔ اس سے فقہاء نے مجتہدین نے وجوب استفادہ کیا اور یہ ضروریات دین میں سے نماز واجب ہے۔ فلسفہ وجوب اتنے اختصار کے ساتھ جو پروردگار نے بیان کیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرو، کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ میرے ذکر کے لیے۔ ذکر متضاد ہے غفلت کا، یہاں فرمایا کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، اور سورہ مبارکہ ماعون میں فرمایا کہ 4 آیت اور 5ویں آیت، ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے آگ ہے، جہنم کی ایک خاص گھاٹی ہے، اس مقام کو ویل کہا جاتا ہے۔ ویل للمصلین، نمازی جہنمی ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون؟ وہ کہ جو ساہون، 5ویں آیت میں دوسری آیت میں فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو غفلت کرتے ہیں۔ نہ، اللہ کو صرف نماز مطلوب نہیں ہے، ایسی نماز جس میں یاد خدا ہو، مسلسل حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، ایسی نماز کی جس میں غفلت ہو، اس نماز کا پڑھنا نہ پڑھنا اللہ کے ہاں برابر ہے۔ انسان کھڑا ہوئے نماز کے لیے خیالات اور اوہام کا ایک ہجوم ہے، اس کے دل و دماغ پر سوچ رہا ہے، دن بھر کی بھولی بسری باتوں سے یاد آ رہی ہیں۔ جس طرح عام طور پر یہ جو بازاروں میں مساجد ہوتی ہیں، ان میں عام طور پر نمازیوں کو جلدی ہوتی ہے کہ بعض افراد اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، روزگار کو چھوڑ کر، دکانیں کھلی چھوڑ کر یا بند کر کے اس بیچ کی فرصت کے وقت میں نماز کے لیے آتے ہیں۔ تو ایک پیش نماز جو بازار کی مسجد میں امامت کراتے تھے، تو نمازی اصرار کرتے تھے کہ ذرا جلدی نماز پڑھایا کریں، آپ بہت آہستہ آہستہ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو دکھی ہوتے تھے، لیکن تمام نمازیوں میں سے ایک تاکید کرتا کہ نہ، بہت اچھا لگتا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے۔ اسی طرح سے نماز پڑھایا کریں اطمینان کے ساتھ، اور اگر ہو سکے تو آپ اس سے بھی زیادہ اطمینان سے نماز پڑھیں اور زیادہ وقت لگائیں، تو ان کے دل کو ڈھارس ہوتی کہ چلیں کوئی تو ہے جسے اچھا لگتا ہے کہ ایک نماز کو توجہ سے پڑھا جائے، انہماک سے پڑھا جائے، اطمینان سے پڑھا جائے، وقت لگا کے پڑھا جائے۔ ایک دن شومی قسمت یا جو کہیے کہ نماز جماعت شروع ہوئی، پھر ختم ہو گئی، اور وہی نمازی کے جو ہر روز خواہش کرتا تھا کہ اطمینان سے پڑھیں اور آرام سے نماز پڑھا کریں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، وہی نماز ہے۔ صلوات پیجیے خاندان محمد والے محمد بآواز بلند تر صلوات۔ وہی نمازی کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گیا، اور جب مسجد میں داخل ہوا تو نماز مکمل ہو چکی تھی، اور جب نماز ہو گئی تو اس نے استفسار کیا پیش نماز سے، امام جماعت سے، نماز پڑھ لی آپ نے؟ کہا پڑھ لی۔
کہ دونوں پڑھ لیے ہیں، کہ دونوں پڑھ لیے ہیں۔ تو اس نے تعصب کیا، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ دکھی ہے، پریشان ہے۔ اور امام جماعت نے یہ خیال کیا کہ شاید نماز جماعت کے چھوٹ جانے پہ دکھی ہے، تو کہا کہ آپ کیوں دکھی ہو رہے ہیں؟ آپ کی نیت تھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، آ کر آپ اس ارادے سے آئے۔ اب اگر آپ شامل نہ ہو سکے تو اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، آپ کو اجر مل گیا، آپ کو ثواب مل گیا۔ چاہے ابھی آپ فرادہ نماز پڑھ لیں لیکن آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس نمازی کے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر نہ ہوئے، تشفی دی، تسلی دی، اطمینان دلانے کی کوشش کی امام جماعت نے۔ پھر بھی جب اس نمازی کے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر نہ ہوئے تو کہا کیا بات ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیجئے فرادہ، آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ کہا مولانا جو بات آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ پہلے جب میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا تو آپ تسلی اور اطمینان سے نماز پڑھاتے تھے، اور اس دوران میں صبح سے لے کے دن بھر کا سارا جتنا بھی لین دین ہے، دکان کا حساب و کتاب ہے، وہ سارے کا سارا نفع نقصان اس میں جائزہ لے لیتا تھا، سوچ لیتا تھا، حساب کر لیتا تھا۔ اور آج جب کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو مجھے نماز الگ سے پڑھنی پڑے گی، حساب و کتاب الگ سے کرنا پڑے گا۔ نہ ایسی نماز جس میں خیالات کا اوہام ہو، انسان مختلف قسم کے افکار میں شروع سے لے کے آخر تک رکعتیں بھول جائے، نماز میں توجہ نہ ہو، نہ اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے۔ فلسفہ وجوب نماز جو اللہ نے سورہ بارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 میں بیان کیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کا فلسفہ یاد خدا ہے، یعنی وہ لمحات انسان کی زندگی کی 24 گھنٹوں کی یہ خاص اوقات، یہ لمحے، یہ منٹ، وہ لمحے کہ جن میں صرف اور صرف اس کے وجود میں، اس کے وجدان میں، اس کے دل و دماغ میں صرف خدا ہے، یہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہے۔ یہ نماز مطلوب ہے، یہ نماز زندگی ساز ہے، یہ نماز انسان ساز ہے، یہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ نماز مومن سے مطلوب ہے۔ ورنہ وہ نماز جس میں غفلت ہو، اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے، بدبختی ہے، جہنم ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ کیوں فرما رہا ہے پروردگار سورہ بارکہ نساء کی آیت نمبر 43 میں کہ لا تقربوا الصلاۃ، یعنی نماز اگر اتنی اہمیت ہے تو خدا کیوں فرما رہا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو۔ نشے میں کیوں منع کیا گیا؟ کیا وجہ ہے کیوں نشے میں نماز نہیں ہوتی ہے؟ کیوں حرمت ہے نماز کی نشے میں؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، خود قرآن نے وجہ بیان کی، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو ذکر انسان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، انسان اس کی طرف پوری طرح سے مکمل طور سے متوجہ رہے۔ یہ نماز انسان ساز ہے۔ کسی نے آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی سے پوچھا کہ بتائیں یہ ابو علی سینا سنی تھے یا شیعہ تھے؟ کہا اس شخص کے مذہب کے بارے میں تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ جس کا استاد اس دنیا میں صرف نماز تھی؟ یہ ابو علی سینا، ہم نماز سے کیا لیتے ہیں لیکن نماز کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے؟ ابو علی سینا صرف ایک دن استاد کے سامنے بیٹھے، بچپن میں 4-5 سال سن تھا، اور پڑھنا شروع کیا استاد سے۔ ان کے والد بزرگوار کے دوست تھے استاد، ان کے بزرگ استاد تھے ریاضی کے، الجبرا کے، فلسفے کے ماہر، بیٹھے پڑھانا شروع کیا تو انہوں نے شروع ہی میں ایک سوال پوچھ دیا کہ استاد بتائیں تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا؟ کائنات، ابھی جو کائنات کو اللہ نے خلق کیا، اس کو چلاتا، اس کا نظام سنبھالے ہوئے، جب کائنات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو کار خدا کیا تھا؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ بیکار تھا؟ کیا کرتا تھا؟ استاد ہکا بکا، حیران، پریشان، سرگردان، کچھ دن دیکھتا رہا، گھورتا رہا۔ ابو علی سینا کو پھر ڈنڈا اٹھایا اور پیٹنا شروع کیا کہ وہ بات جو ان 70-80 سالوں میں استاد کے ذہن میں نہیں آئی، یہ 4-5 برس کے بچے کے ذہن میں کیسے آئی؟ پھر روتا ہوا چلا گیا، کہا میں اس بچے کو پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن اگر تھوڑا سا استاد بزرگوار سوچ لیتے تو جواب اتنا مشکل نہیں تھا کہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا۔ تخلیق کائنات سے پہلے ایک کام محمد و آل محمد انجام دیتے تھے، دوسرا کام خدا انجام دیتا تھا۔
محمد و آل محمد حق تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تسبیح و تمجید اور تحلیل خدا کرتے تھے، اور اللہ ان 14 پر درود اور سلام بھیجتا تھا۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ کو۔ یہ ابو علی سینا یہ ابو علی سینا جب بھی زندگی میں کسی مشکل مسئلے میں، آپ پڑھیں تمام کتابیں اٹھائیں، 1000 سال پہلے ابو علی سینا کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ابو علی سینا جو آج سے 1000 سال پہلے دنیا سے گئے، آج بھی ان کی منطق میں، فلسفے میں، ریاضی میں، طب میں لکھی ہوئی کتابیں دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، دنیا کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ آپ آکسفورڈ میں جائیں، کیمبرج میں، کیلیفورنیا میں، ہارورڈ یونیورسٹی میں، دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں علماء دانشور استفادہ کرتے ہیں ان کی کتابوں سے۔ ایسا عالم، ایسا بے نظیر معلم جو اپنے عہد کے تمام علوم پر محیط تھا، جتنے علوم قدیم اور جدید تھے سب پر مسلط تھے ابو علی سینا۔ ایسا استاد، ایسا دانشور، ایسا فلسفی، ایسا ریاضی دان، علم حیات، علم ہندسہ، الجبرا، تمام علوم پر محیط اور احاطہ کی ہوئے ابو علی سینا۔ لیکن تعجب یہ کہ نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے، کہاں سے سیکھا؟ خود کہتے ہیں جب بھی زندگی میں مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی، میں جائے نماز پہ چلا جاتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، پروردگار ان مطالب کو میرے اوپر الہام کرتا تھا۔ مرحوم ملا صدرہ جن سے متعلق خمینی بدھ شکن نے کہا کہ الملا صدرہ و مل ملا صدرہ و ما ادراک مل ملا صدرہ، کون جانے یہ ملا صدرہ کیا تھے؟ کہا قم سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ایک دیہات تھا، وہاں پر قیام پذیر تھے، یہ فلسفی اور قرآن کی مایاناز تفسیر لکھی ہے انہوں نے، اور وہ مطالب بیان کیے 1400 سالوں میں جو ان سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیے۔ یہ مرحوم ملا صدرہ جو حکمت متعالیہ کے بانی ہیں، یہ زندگی میں شاید بہت کم کسی استاد کے پاس گئے۔ خود ان کی تفسیر اٹھائیں، اکثر ان کے نیچے حاشیے میں لکھا ہوتا ہے ھذا مما الہمنا اللہ تعالی، یہ وہ ہے کہ جسے اللہ نے میرے دل پر الہام کیا۔ جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے کاخ سے بیٹھتے، ان کے پاس ایک خچر تھا، اس پر سوار ہوتے، قم آتے، معصوم قم کی زیارت کرتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے اور وہ علمی مشکل کے لیے حل ہو جاتی۔ نماز انسان ساز ہے، نماز معلم ہے، نماز انسان کو سکھاتی ہے۔ نماز محض 2 رکعتیں، 3 رکعتیں، 4 رکعتیں، ایسا نہیں کہ کچھ ذکر پڑھیں، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر جھک جائیں، پھر سجدے میں چلے جائیں، نہ۔ میری خواہش تھی کہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا کہ یہ نماز کی رکعات کی تعداد کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، لیکن اب وقت نہیں بچا کہ میں عرض کروں۔ کیوں فجر کی نماز کو، مغرب کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو، عشاء کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو بالجہر پڑھا جاتا ہے، ظہر اور عصر ان کی 4 رکعتوں کو اور مغرب کی 1 رکعت، عشاء کی 2 رکعتوں کو بالاخفاء دل میں پڑھا جاتا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کی حکمت کیا ہے، باقی نماز کے اذکار، اورات، یہ ایک مفصل موضوع ہے جس کے لیے بہرحال یہ وقت بہت محدود تھا، مختصر تھا۔ اگر کبھی توفیق ہوئی کسی مرحلے میں میں بالتفصیل نماز کی یہ جزیات آپ دیکھیں، ایسے مراحل میرے عزیزوں، کیوں منع کیا گیا کہ آپ بیکاری کو، جو تارک الصلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا، ایسے بھیک نہ دو۔ اس کی کیا حکمت ہے، کبھی اس کو سوچئے گا۔ پھر راز نماز اس کی کچھ پہلو ہماری عیاں ہوں گے۔ پھر ائمہ کی سیرت دیکھیے گا کہ امام علی نقی الہادی نے کیا کام انجام دیا۔ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ آخری وصیت جو چھٹے امام نے فرمائی، لا شفاعتنا لمن استخف بصلاته، اپنے بچوں کو، عزیزوں کو، گھر والوں کو جمع کیا اور اپنی آخری وصیت فرمائی کہ میرے شیعوں تک میری بات پہنچا دینا کہ ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے جس نے نماز کو خفیف جانا، کمتر جانا۔ بس یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم چلے گئے، وضو کیا، کھڑے ہوئے مسجد میں، امام بارگاہ میں چلے گئے، جا کے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھی، آگے واجب ادا ہوا، نہ۔ شاید قیامت کے دن سزا نہ ملے، ڈنڈے نہ لگیں، لیکن اس نماز سے جو ہماری روح پر اثر پڑنا تھا ہم اس سے محروم رہ گئے۔
مومن کی 8 علامات بیان کی گئی ہیں سورہ بقرہ مومنون کی ان 11 آیتوں میں، اور سب سے پہلی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ نماز سے، اور مومن کی سب سے آخری بات علامت وہ کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ نماز پر۔ شروع یہاں سے ہوا کہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور آخری آیت کیا ہے؟ 9ویں آیت، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نماز بہت اہم ہے، اس لیے امام صادق نے فرمایا کہ ہماری شفاعت نہیں ہے ایسے فرد کے لیے جس نے نماز کو خفیف جانا۔ نماز پڑھنی ہے لیکن کمال توجہ کے ساتھ۔ توجہ کیسے حاصل ہوگی؟ انہماک کیسے حاصل ہوگا؟ یہ نماز مومن کی معراج کیسے بنے گی؟ جب وہ ان مراحل کو طے کرے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، پھر دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، ہم چوتھے پہ پہنچے تھے، ظاہر وہاں سے بات پھر آگے بڑھ گئی۔ چوتھا مرحلہ تخلیہ کا مرحلہ ہے، انسان اپنے مملکت وجود سے، اپنے درون سے غیر خدا ہر ایک کو نکال دے۔ پھر جسے زندگی میں جو حیثیت دینی ہے، جو مقام دینا ہے، والدین کا مقام، اولاد کا مقام، زوجہ کا مقام، ہمسایوں کا مقام، دوستوں کا مقام، بہن بھائیوں کا مقام، تمام رشتوں کا، پھر جتنا خدا نے معین کیا اس کی رضا کے لیے محور اور مرکز تمام تر رشتوں میں دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا ہونا چاہیے، دنیا کی کوئی بھی دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پیغمبر نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے انداز اختیار کیا، ورنہ ایسی حدیث بیان کرتے شاید ان کی حافظوں سے محو ہو جاتی۔ پہلے ان سے پوچھا تم بتاؤ۔ فراز منبر پہ تشریف فرما ہے، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سوال کیا میرے صحابہ بتاؤ ایمان کی لڑی میں سب سے مضبوط ترین کڑی کون سی ہے؟ کسی نے کہا کہ نماز ہے۔ فرمایا نہ، نماز نہیں، بڑی عبادت ہے لیکن نماز نہیں، روزہ نہیں، حج، باقی عبادات نام لیے جاتے رہے، سب کی نفی کی۔ پھر معیار بتایا، ایمان کی لڑی میں سب سے مضبوط کڑی، فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی۔ اگر کسی سے راضی رہنا ہے، رشتہ بنانا ہے، تعلق برقرار کرنا ہے اللہ کے لیے، کسی سے ناراضگی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے، نہ نفس کے لیے، نہ انا کے لیے، نہ کسی اور کی وجہ سے، نہ کسی رشتہ دار کی وجہ سے، نہ انا پرستی کی وجہ سے، نہ تکبر کی وجہ سے، نہ کسی اخلاقی مخمصے کی وجہ سے۔ ہمارے رشتوں کا معیار، دوستی اور دشمنی کا معیار، محبت اور نفرت کا معیار صرف اور صرف خدا ہونا چاہیے۔ یہ تخلیہ پہلے مرحلے میں دل پر صرف حق تعالیٰ کی حاکمیت، اور پھر جو آداب میں آپ کی خدمت میں اشارہ کر رہا تھا کہ آپ بیت الخلاء جائیں اور پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ اور جب بیت الخلاء سے باہر آئے تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھیں، اور بیت الخلاء جب آپ نماز کی نیت سے، اب وضو کرنا ہے، وضو سے پہلے استنجا کا مرحلہ ہے، اس وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ انسان کے بدن میں اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، جو وہ خوراک کھاتا ہے، اس خوراک کا جو بہترین حصہ ہوتا ہے وہ اس کا جزو بدن بن جاتا ہے، خون بن جاتا ہے، اور پھر یہ خون آگے نمو کرتا ہے، نطفہ بنتا ہے، علقہ، مضغہ، پھر نسل انسانی یہاں سے آگے بڑھتی ہے۔ یہ اسی خوراک سے، اسی غذا سے جو مفید حصہ ہوتا ہے وہ جزو جان بن جاتا ہے، اور جو اضافی ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کو بدن، اس نے اللہ نے ایک نظام رکھے کہ بدن اس کو باہر کی طرف دھکیلتا ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے اب مثلا بیت الخلاء جانا چاہیے، اور جب تک نہیں جائے گا یہ اذیت میں رہے گا، اضطراب میں رہے گا۔ کبھی آپ سفر میں ہو اور بسا اوقات آپ اتنی مشکل میں آ جاتے ہیں کہ ڈرائیور سے کہتے ہیں آپ گاڑی روک دیجیے، میرے لیے مزید انتظار مشکل ہے۔ کیوں؟ یہ خدا نے نظام رکھا ہے کہ جو اضافی حصہ ہے اس خوراک کا، جو جزو بدن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اب اس کو جسم سے باہر چلے جانا چاہیے، اور جب تک یہ کثافت یا نجاست انسان کے جسم کے اندر رہے، اب یہ اذیت میں رہے گا، تکلیف میں رہے گا، مضطرب رہے گا۔ بے عین ہی یہ جسم کی مثال ہے، اب روح میں آ جائیے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی آلودگی، گناہوں کی نجاست جب انسان کی روح میں جتنی دیر تک رہتی ہے، اس کی روح کرب میں رہتی ہے، اذیت میں رہتی ہے، تکلیف میں رہتی ہے، اس کا رابطہ خدا سے کٹا ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے، اگر سمجھنا ہو تو دعائے کمیل میں مولا متقیان کا یہ جملہ دیکھیں، فرماتے ہیں صبر تو علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، پروردگار میں تیرے عذاب پر صبر کر لوں، تجھ سے دوری اور جدائی کو کیسے برداشت کروں؟ اور جب تک انسان حالت گناہ میں ہوتا ہے یا گنہگار ہوتا ہے، اور جب تک توبہ کر کے خدا سے قریب نہیں ہو جاتا،
تب تک وہ اسی آلودگی میں اور اس نجاست میں رہتا اور اس کی روح تکلیف میں ہوتی ہے، یہ بوجھ اٹھائے ہوئے. اس لیے لازم ہے کہ انسان اس نیت سے جب جائے نماز کی طرف بڑھ رہا ہے بیت الخلاء میں یہ بھی نیت کرے کہ پروردگار میں اسی طرح سے اپنی روح کو بھی استراحت دینا چاہتا ہوں، اسے بھی سبک کرنا چاہتا ہوں، ہلکا کرنا چاہتا ہوں. پھر جو وضو کی دعائیں ہیں، کیوں وضو کو اللہ نے اس واجب قرار دیا نماز کے لیے؟ اور پھر اب ارکان وضو کو دیکھیے میرے عزیزوں، جیسی نماز اللہ کی طرف ہم بھیجیں گے ویسی نماز پلٹ کر ہمارے پاس آئے گی. میں نے کل اشارہ دیا تھا نماز میں 3 چیزیں، ایک احکام نماز، دوسرے آداب نماز، تیسرے اسرار نماز. اس نماز میں کچھ چیزیں رکن ہیں، 5 چیزیں رکن ہیں. رکن وہ چیز جسے جان بوجھ کر یا بھول کر کم کریں یا اضافہ کریں آپ کی نماز اسی وقت باطل ہو جائے گی. نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام ہے، رکوع ہے اور 2 سجدے. یہ 5 چیزیں رکن ہیں، جسے بھول کر بھی اضافہ کیا جائے یا کم کیا جائے نماز باطل. باقی 6 چیزیں واجب ہیں، قرات ہے، ذکر ہے، موالات ہے، ترتیب ہے، تشہد ہے، سلام. یہ 6 واجب ہیں لیکن رکن نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر بھول جائیں ان کو پڑھنا یا غلطی سے زیادہ پڑھ دیں تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ واجب کے بھول جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی لیکن رکن کے بھول جانے سے نماز باطل ہے؟ یہ 11 چیزیں واجب ہیں جن میں سے 5 رکن، 6 غیر رکن، باقی مستحبات ہیں. قنوت مستحب ہے، دعائیں پڑھنا مستحب ہے، درود پڑھنا مستحب ہے، لیکن تشہد میں یہ درود پڑھنا واجب ہے. اور یہ اہل تسنن کیا بھی وہی مسئلہ ہے جو اہل تشیع کیا ہے. امام شافعی نے بھی کہا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت رسول، آپ کے شرف اور عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو شخص حالت نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی. حبیب خدا حق الانبیاء رحمت للعالمین، بلند تر صلوات. یہ جو نماز کی مستحبات ہیں، کچھ ارکان ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں. ارکان کا فلسفہ کیا ہے، واجبات کا فلسفہ کیا ہے، مستحب کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم نماز کو صرف واجبات تک بھی انجام دے سکتے ہیں مستحبات کے بغیر. ارکان کی حیثیت اگر سمجھنا چاہیں نماز میں کیا ہے، وہی جو آپ کے جسم میں، آپ کے بدن میں اعضاء رئیسہ کی ہے، جیسے دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے. یہ اعضاء اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے نکال دیا یا کسی نے کام کرنا چھوڑ دیا، کوئی خراب ہو گیا، انسان کی موت ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر نماز میں ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو گیا، کسی میں کمی رہ گئی، انسان کی نماز فوت ہو جائے گی، باطل ہے نماز. باقی جو واجبات ہیں یہ اعضاء بدن کی مانند ہیں، جیسے آنکھیں ہیں، جیسے ہاتھ ہے، جیسے پاؤں ہیں. آپ کسی کی آنکھ نکال دیں تو اس کی موت نہیں ہوگی، اس کا بازو کاٹ دیں اس کی موت نہیں ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ ناقص ہو جائے گا. اسی طرح سے واجبات اگر بھول جائے انسان، نماز باطل تو نہیں ہوگی لیکن ناقص رہ جائے گی. اور اگر میں مستحبات کی مثال سمجھانا چاہوں تو جیسے یہ آپ کے چہرے پر یہ بال ہیں، یہ بھویں ہیں، یہ مونچھیں ہیں، داڑھی اور سر کے بال، جو جن کی وجہ سے انسان اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. اب اگر ایک ملک کا سربراہ دوسرے ملک کے لیے کوئی کنیز جیسے ماضی میں بھیجی جاتی تھی، آپ کا مجھے نہیں پتا، تحفے میں بھیجتا ہے، تو وہ اپنے ملک سے ایک حسین ترین کنیز کا انتخاب کرے گا، خاتون کا انتخاب کرے گا دوسرے ملک کے سربراہ کے لیے جیسے ماضی میں بھیجا جاتا تھا. اب اگر وہ آپ فرض کیجئے کہ ایسی کنیز جس کے نہ سر کے اوپر بال ہوں، جس کی نہ بھویں ہوں، نہ کوئی زینت ہو، آپ خود فرض کر دیجئے چہرے کے تمام بال ہٹا دیجئے، کیسا لگے گا یہ شخص، یہ خاتون کیسی لگے گی؟ اب سمجھنا ہے کہ ہم کیسی نماز اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں. احیاء العلوم کے آغاز میں امام غزالی نے ختم مرتبہ سے ایک حدیث بیان کی کہ کبھی کبھی ہم نماز کے نام پر اللہ کی طرف ایک ایسی نامناسب چیز بھیجتے جس کی وجہ سے اللہ کو خود سے ناراض کر دیتے اور غضبناک کر دیتے.
ایسی کنیز ایک سربراہ مملکت دوسرے کو بھیجے، اسے خوشی ہوگی یا غصہ آئے گا؟ کیسی نماز ہم بھیج رہے ہیں، اور جیسی نماز اللہ کی طرف روانہ کریں گے ویسی پلٹ کے آئے گی، کیونکہ ہمارے اعمال کو یہ قرآن فرما رہے ہیں، ہمارا ہر عمل مجسم کیا جائے گا۔ اسے تجسم دے کر ہمارے ساتھ برزخ میں، قبر میں، آخرت میں یہ ہمارا ساتھی ہے۔ قبر میں نماز ایک حسین چہرے کی شکل میں بھی آ سکتی ہے اور ایک بدنما چہرے کی شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ جیسی نماز پڑھے گا ویسا اس کا تجسم آئے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں حور کا یہ تصور ہے، جو ہمارے پاس برادران ہیں، میرے عزیز بھائی ہیں، محترم ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں گفتگو کر رہے تھے، حور کا جو نقشہ کھینچا آدھا گھنٹہ لگا کے، معذرت کے ساتھ عرض ختمی مرتبت اور قرآن کی میں چونکہ عرب ان کی ذہنی سطح اس درجے پر نہیں تھی، تمثیلات اور مثالوں کے ذریعے سے ان کے شعور میں بعض حقائق کو منتقل کیا جاتا تھا۔ ورنہ حور کا جو تصور ہمیں ملا نے دیا ہے، شاید قرآن نے وہ تصور بیان نہیں کیا۔ مجھے بتائیں یہ جنت صرف مردوں کے لیے یا خواتین کا بھی اس میں کچھ حصہ ہے، یا وہ کہیں اور جائیں گی؟ جنت میں جائیں گی۔ اگر وہ بھی جنت میں جائیں گی تو پھر اگر مرد بھی جنت میں اور خاتون بھی جنت میں اور اللہ کی عدالت پر یقین بھی ہے تو آپ کو تو حوریں ملیں گی، خواتین کو کیا ملے گا؟ یہ کیسا تصور حور ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو لالچ دلائی جائے کہ یہاں پہ ابھی دال چھوڑ دو بعد میں آپ کو گوشت مل جائے گا، یہ سڑا ہوا پھل چھوڑ دو آپ کو بڑا میٹھا تر و تازہ پھل ملے گا۔ نہ، جب انسان شکم مادر میں ہوتا ہے کتنا عرصہ ٹھہرتا ہے، 4 مہینے 10 دن جب گزرتے ہیں اس کی روح منتقل ہوتی ہے اس کے جسم میں۔ آپ مجھے بتائیں پھر اتنا ہی عرصہ یہ شکم مادر میں گزارتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد ڈاکٹر، طبیب یا دایا سب سے پہلے کیا کام انجام دیتی ہے؟ اس کی ناف کو الگ کرتی ہے، وہ ناف کہ جو اس کے لیے رزق اور خوراک اور غذا کا وسیلہ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی ماں کی شکم میں زندہ رہا۔ اگر وہاں یہ سکڑ جاتی یا وہاں پہ یہ ڈیمیج ہو جاتی، متاثر ہو جاتی تو ماں کی شکم میں اس کی موت ہو جاتی۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا، اگر تاخیر کی تو پھر موت واقع ہو جائے گی، چونکہ ہر عالم کی خوراک اس کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ خوراک جو انسان کی ماں کے بطن میں کئی مہینے مسلسل انسان استفادہ کرتا رہا، اگر آج وہی خوراک کسی کے سامنے رکھ دی جائے کہ بسم اللہ نوش فرمائیں، کیا خیال ہے؟ کھائیں گے؟ انسان کراہت کرے گا۔ جس کی وجہ سے شکم مادر میں اس نے زندگی گزاری اور جس پر اس کی بقا موقوف تھی، اس عالم میں اسی خوراک سے کراہت کرتا ہے۔ یہاں کے تقاضے الگ ہیں، اور جب انسان اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوگا، وہاں پہنچ کر جب حقائق اس کے سامنے روشن ہو جائیں گے، متجلی ہو جائیں گے، پھر اس دنیا کی اگر یہی خوراک اٹھا کے اس کے سامنے رکھی جائے تو وہ خود کراہت محسوس کرے گا، جسم اور جسم کے تقاضوں سے منزہ ہو جائے گا۔ بات تھوڑی سخت ہے اور مشکل ہے، اس لیے کہ انسان نے سال ہر سال گزارے ہو کہ ایک کیفیت میں، اور نمازوں میں بھی جب حور کی دعا مانگ رہا ہو تو مد نظر کو اسی طرح کی ایک مخلوق ہو نہ، وہ حور کا تصور جو قرآن نے دیا وہ اس سے کروڑ درجے حسین تر ہے، اس کی اس سے کوئی نسبت نہیں ہے جو ہم نے ذہن میں سجا رکھی۔ حور کیا ہے؟ یہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے سیدہ زہرا کے تعارف میں فرمایا کہ فاطمہ حوراء انسیہ ہے، انسانی شکل میں حور ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ حور انسان کے عمل کا تجسم ہے، جو عمل ہم اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں اسی عمل کو قیامت کے دن مجسم کر کے پیکر میں ڈھال کے اسے ہمارا ساتھی قرار دیا جائے گا۔ جتنا ہمارا عمل لطیف ہے، جتنا گہرا ہے،
جتنی اس میں نفاست ہے، جتنی اس میں سچائی ہے، جتنی اس میں گہرائی ہے، دقت ہے، معرفت ہے، اس کا تجسم بھی اتنا ہی حسین ہوگا. جیسی یہاں نماز پڑھیں گے اس کا تجسم ویسا ہی ہوگا وہاں پر. یہاں ہم نے کتنی اہمیت دی، کیسی نماز پڑھی. آخرت اسی نماز کے تجسم کو حور کے عنوان سے ہمارے ساتھ پروردگار دے گا. نہ وہ تصور جو عامیانہ تصور، تجسم اعمال کا نام ہے. سیدہ زہرا کو جو اللہ نے فرمایا، پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا حوراء انسیہ، انسانی شکل میں حور، یعنی تمام کمالات جو تصور کیے جاتے ہیں سب کو اگر مجسم کیا جائے تو فاطمہ زہرا بنتی. اس لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر روح زمین پر میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو کوئی بھی میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا ہمکف، ہمسر اور برابر نہ ہوتا. وہ سارے کمالات جو علی کے اندر اللہ نے رکھے ہیں وہ سارے فاطمہ زہرا میں موجود ہیں. علی سارے کمالات لے کر فاطمہ زہرا سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہے. علم فاطمہ علم علی برابری کی منزل پہ ہے. طہارت فاطمہ طہارت علی برابری کی منزل پہ ہے. عصمت فاطمہ عصمت علی برابری کی منزل پر. عبادت فاطمہ عبادت علی برابری کی منزل پر. جہاد فاطمہ جہاد علی برابری کی منزل پر. علی جیسا عالم جو باب مدینۃ العلم وارث منبر السلونی جو نہج البلاغہ میں یہ فرمائے بل اندمجت ولا مکنون علم لبوت لستربتم اضطراب العرشیۃ فی طویل بعیدا. اگر علی اپنا علم ظاہر کرے تو کائنات کے انسانوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں اور اس طرح سے دنیا کے بڑے بڑے دانشور کپ کپانے لگ جائیں اور تھرتھرانے لگ جائیں، جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپ کپاتی اور تھرتھراتی ہے. یعنی ساری دنیا مل کر علی کے علم کے ایک جھلک کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. جی علی گھر میں داخل ہو اور فاطمہ سے کہیں اے نبی زادی میرا جی چاہ رہا ہے آج آپ میرے پاس بیٹھیں تاکہ میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں. جیسے امیر المومنین نے فرمایا سیدہ زہرا اپنے مقام سے اٹھی، کہا علی آپ امام ہیں، ابن عم ہیں، ولی خدا ہیں، میرے شوہر ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا. اگر آپ مجھے فرمائیں گے اور جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ سن لے گی، لیکن اگر مجھے اجازت دیں تو جو فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے. طہارت میں برابری کی منزل پر ہے، عبادت میں برابری کی منزل پر. کون خاتون ہے جو عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ اس لیے کہ ایک خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اور وہ بھی علی جیسی ذات کے ساتھ کوئی عبادت میں برابری کرے کہ جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہو. اب پتہ چلا اللہ نے کیوں اس بیوی کو بطول بنا کے بھیجا ہے تاکہ عبادت میں بھی علی کی ہم پلہ ہو جائے. یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ نے یہ کہا جب کسی نے پوچھا صفینی بنت محمد، اے ام المومنین بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں، مجھے تعجب ہے. آگے سے ام المومنین نے یہ نہیں کہا کون سی بیٹی کا پوچھ رہے ہو. اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو ام المومنین پوچھتی کہ بتاؤ کس کا پوچھ رہے ہو. جیسی کہا اے ام المومنین صفینی بنت محمد بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں تو سمندر کو کوزے میں سمو دیا یہ کہہ کر ما اقول فی حقہا، میں اس بی بی سے متعلق کیا کہوں. صلت الظہر، جس نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی اور کچھ دیر کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی. یہ طہارت فاطمہ، تمام خیر کا، تمام اچھائیوں کا، تمام تر کمالات کا مجموعہ ذات فاطمہ زہرا. لیکن آپ کے تعارف میں ختمی مرتبت نے کیا فرمایا؟ حوراء انسیہ ہے، حور ہے. حور یعنی تجسم عمل. خوبیوں کو اگر مجسم کر دیا جائے، انسان اپنے لیے وہاں پر جو حور تخلیق کرتا ہے اس کی انسان کی عبادت بالخصوص اس کی نماز کا معیار اس کا تعین کرتا ہے کہ کیسی حور بن رہی ہے، وہاں پہ کیسی حور درکار ہے. جیسی حور درکار ہے ویسی عبادت کرے، ویسی نماز پڑھے. یہ مرحلہ. اور
پھر ہم نے کیسی نماز بھیجنی ہے؟ صرف ارکان ہو اور باقی جس طرح سے اعضاء بدن ناقص ہیں ایسی نماز بھیج لیں، یا بغیر بالوں کے جس میں کوئی مستحبات نہ ہو اور وقت ختم ہوا؟ لیکن میں چاہتا ہوں چند منٹ 5 منٹ مزید اضافی لے لوں آپ کے، تاکہ بات کچھ بڑھ جائے۔ ختمی مرتبہ نے جو فرمایا اس بات کو میں نے پہلے بیان کیا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ عرض کر دوں۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج۔ منع کیا گیا بھکاری کو آپ بھیک نہ دو، یا تارک الصلاۃ کو بھیک نہ دو۔ تو اسی نماز، اسی بھیک کا مستحق بننے کے لیے اگر اس نے نماز شروع کر دی اور روح نماز کو درک کر لی تو کبھی زندگی میں بھیک نہیں مانگے گا۔ وقت نہیں ہے کہ میں یہ گہرائیاں آپ کی خدمت میں بیان کروں، اور اشارے بھی نہیں کر سکتا، آخری مجلس سے گفتگو یہاں پر رک رہی۔ اب خود سوچئے نماز میں آخر یہ کیا فلسفہ ہے کہ آپ سر کا مسح کریں، ایک گیلا ہاتھ سر کے آخری حصے پر پھیر دیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ پاؤں کے اوپر مسح کریں، یہ 2 کام واجب۔ غسلتین مسحتین، 2 چیزوں کا دھونا، 2 چیزوں کا مسح کرنا، یہ وضو۔ چہرہ اور بازوؤں کا دھونا، یہ 2 چیزیں دھوئی جائیں گی وضو میں، اور 2 چیزوں کا مسح ہے، سر اور پاؤں کا مسح۔ باقی مستحبات ہیں، ہاتھ دھوئیں مستحب، کلی کریں مستحب، ناک میں پانی ڈالیں مستحب۔ کیا خدا کے یہاں بھی مزاج پایا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں مزاج ہوتا ہے؟ کیفیتیں بدلتی ہیں؟ نہ، اللہ سبحان ہے، اللہ کیفیتوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اللہ مزاج کا خالق ہے، خود مزاج نہیں رکھتا، اللہ کیفیتوں سے مابرہ ہے، بالاتر۔ پھر کیوں بعض چیزوں کو اللہ نے مستحب قرار دیا، بعضوں کو واجب قرار دیا؟ اگر وضو ہے تو ساری چیزیں واجب قرار دیتا یا ساری چیزیں مستحب قرار دیتا؟ نہیں، ہاتھ دھونا مستحب ہے، کلی کرنا مستحب ہے، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، اور چہرہ دھونا واجب۔ فلسفہ وجوب کیا ہے وہاں؟ فلسفہ استحباب کیا ہے؟ بازو دھونا واجب ہے، کیوں بازو دھونا واجب؟ جو حکمت سامن الائمہ امام علی ابن موسیٰ الرضا نے بیان فرمائی واقعاً اعجاب انگیز اور تفصیلی ہے، لیکن میں اشارہ کر دوں اور اسی پہ بات ختم کروں۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ جب ہاتھ دھو، یعنی ہاتھوں میں اٹھاؤ، اس پانی کو بغور دیکھو دھوتے ہوئے، اور اب وہ دعائیں دیکھیں، بسم اللہ و باللہ، پروردگار مجھے جو میں یہ پانی اٹھانے لگا ہوں اس کے ذریعے سے مجھے متطہرین اور توابین میں شمار فرما۔ اگر اس مرحلے میں داخل نہیں ہوں گے بعد کے مراحل حاصل نہیں ہو سکتے۔ پہلے ہاتھ میں اٹھو، پانی دیکھو، یہ مستحب ہے، کوئی کچرا تو نہیں ہے، اس میں کوئی کثافت تو شامل نہیں ہے، یقین حاصل کرو، اور جب یقین حاصل ہو جائے تو آپ اسے منہ میں ڈالو اور اس کا ذائقہ محسوس کرو، اس کے ذائقے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ پھر ناک میں پانی ڈال کے اس کی بو کو بھی محسوس کرو، تعفن تو نہیں ہے، بدبو تو نہیں ہے۔ یہ سارے کام مستحب ہیں، کیوں؟ تسلی کر لے، تشفی کر لے، اطمینان کر لے کہ یہ بد ذائقہ نہیں ہے، اس کی بو میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کچھ کچرے اور کثافت کی آمیزش نہیں ہے۔ اب پانی اٹھانا ہے، اور اب جو پانی گرانا ہے واجب کی نیت سے گرانا ہے۔ کہاں؟ چہرے پر۔ کس نیت کے ساتھ؟ پروردگار میں نے تسلی کر لی، تشفی کر لی، اطمینان کر لیا، یہ پانی پاک ہے، طاہر ہے، طیب ہے، اس کا رنگ، بو، ذائقہ، ہر چیز خالص ہے۔ پروردگار میں تیرے اس پاک اور طاہر اور طیب پانی کو وسیلہ بنانے لگا ہوں، کیونکہ میں نے تیری بارگاہ میں حاضری کا قصد کیا ہے، اور میرا یہ چہرہ جو گناہوں سے آلودہ اس قابل نہیں رہا کہ تجھ سے ہم کلام ہو سکے۔ میں تیرے اس پاک، طاہر اور طیب پانی کو وسیلہ بنا کے اس چہرے کو پاک کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں، تاکہ میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤں، تجھ سے ہم کلام ہو سکوں۔ اس نیت سے وضو میں اس چہرے پہ پانی ڈالنا ہے، سر کا مسح کرتے ہوئے، اس لیے کہ گناہوں کے جتنے بھی ارادے ہیں اس دماغ کے اندر پرورش پاتے ہیں۔ دماغ میں انسان فیصلہ کرتا ہے مجھے یہاں جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو جو گناہ اس دماغ میں پروان چڑھے اور ان کے ارادے یہاں بنتے رہے، حکم ہے کہ اب اس سر کے اگلے حصے کا مسح کرو، تاکہ اللہ کی اس پاک اور طاہر پانی کو وسیلہ بناتے ہو اس نیت سے کہ پروردگار یہاں گناہوں کی پرورش ہوئی ہے،
میں تیرے پاک و طاہر پانی سے اب اپنی فکر کو اس قابل کر رہا ہوں تاکہ تیری بارگاہ میں پہنچوں اور مجھے وسوسے نہ ہو، اوہام نہ ہو، خیالات کا ہجوم نہ ہو۔ میرے عزیزو، امیر المومنین کی نماز جتنی جس کی معرفت بلند ہوتی ہے اس کی نماز کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تیر کھینچ لیا جائے حالت نماز میں خبر نہ ہو؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف سے شیعہ یہ کہتا ہے کہ علی نماز میں اس درجہ مستغرق ہوتے تھے کہ تیر کھینچ سے جو خبر نہ ہو، تو علی کو یہ کیسے پتہ چل گیا تھا کہ کوئی مانگنے کے لیے آیا، کوئی بیکاری آیا، سوال کرنے والا آیا؟ اس کا مطلب پہلی بات من گھڑت ہے، اور اگر پہلی بات ٹھیک ہے تو دوسری بات غلط ہے۔ نہ، علی کی ہر نماز ایسی تھی کہ حالت نماز میں تیر کھینچ لیے جو خبر نہ ہو۔ یہ سورہ واقعہ یوسف، جب اکابرین مصر کی خواتین نے زلیخا پر تانا زنی شروع کی اور اہانت شروع کی تو انہوں نے صفائیاں دینا شروع کی، اور جب صفائیاں دیتی نہیں تو وہ زیادہ انسان جتنی صفائی دیتا ہے اتنے اعتراضات بڑھتے ہیں۔ بالآخر انہوں نے تنگ پڑی، کچھ سوچا، خیال آیا، سب کو جمع کیا ایک محفل کہ سب اکٹھی ہو جاؤ، وہی تمہارے اعتراض کا جواب دوں گی، اور اگر مطمئن نہ کر سکوں تو جو سزا معین کرو میں قبول کروں گی۔ اور سب خوشی خوشی جمع ہوئی کہ مل کے تماشا دیکھیں گی زلیخا کا۔ اور زلیخا نے کیا کیا کہ ان خواتین کے سامنے پھل رکھ دیے اور ہر ظرف میں ایک ساتھ چھری بھی رکھ دی، اور شرط آئی تھی کہ میں تب تمہاری باتوں کا جواب دوں گی کہ پہلے میرے ساتھ مل کر میرے گھر میں یہ پھل کھاؤ، لیکن تب جب میں کہوں، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد۔ اب وہ بیتاب ہے، خواتین کی ایک نفسیات ہوتی ہے، ان میں حصے کنجکاوی نسبت زیادہ ہوتی ہے، وہ جاننا چاہتی ہیں ہوا کیا تھا، کیسے تھا، اور بولنے کی منتظر ہیں کہ کب اذن ملے اور کب وہ اعتراضات کی بوچھاڑ کریں، اس لیے ایک ہاتھ میں سیب اٹھائے اور چھری اٹھائی ہوئی انتظار کر رہی ہے کہ کب اشارہ کرتی۔ اور ادھر قرآن فرما رہے جناب زلیخا نے یوسف ویسی حسین تو بہترین ان کے لیے لباس پہلے سے آمادہ کروایا اور سامنے پردے کے پیچھے انہیں کھڑا کر دیا، اور کہا زلیخا نے کہ یوسف آپ نے اس وقت میری طرف آنا ہے جب میں آپ کو اشارہ کروں، اور عورتوں سے کہا کہ تم نے تب پھل کاٹنا ہے جب میں تمہیں کہوں۔ پھر ادھر سے جناب یوسف کو اشارہ کیا، ادھر سے خواتین سے کہا آپ پھل کاٹو۔ تو قرآن مجید فرما رہے کہ یوسف جس خاتون کے سامنے سے گزر رہے تھے اور عورت کی نگاہ پڑ رہی تھی، فَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جتنی بھی خواتین وہاں پر زلیخا کی بس میں موجود تھیں سب نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اگر حسن مجازی سامنے آ جائے اور انسان پھل کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالے، اس میں تعجب نہیں ہوتا، تو وہ علی جو حسن حقیقی کو اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے تھے، اگر حالت نماز میں تیر کھینچ لیا جائے علی کو خبر نہ ہو تو اس میں جائے تعجب کیا؟ علی کی ہر نماز ایسی تھی۔ تو یہ کیسے پتا چلا کہ سائل آیا ہے؟ تو پڑھے فخر الدین رازی نے، صاحب تفسیر کبیر نے، اور جناب ثعلبی نے صاحب تفسیر کشف البیان نے، اور جناب طبری نے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے دور المنصور میں کیا لکھا ہے، شان نزول پڑھے۔ اگر وہ سائل جو مسجد میں آیا سیدھا علی کے پاس جاتا اور آپ سے مانگتا اور آپ انگوٹھی اتار کے دیتے تب اعتراض نافذ تھا، لیکن نہ ایسے نہیں ہوا۔ جتنے افراد مسجد نبوی میں موجود تھے ایک ہی کے پاس گیا کہ میں بہت مشکل میں ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں، میری مدد کرو۔ اکثر نے نہیں دیا، اور اگر کسی نے دیا تو اتنا کم کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ ایک مرتبہ جب مایوس ہونے لگا تو اللہ کے گھر سے رخصت ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگار آج تیرے گھر میں بڑی امید لے کے آیا تھا، لیکن گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جانے لگا ہوں۔ اب بھی علی سے مانگتا تو کچھ نہ ملتا، لیکن جیسے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، وہ علی کی جو اپنے اللہ کے ساتھ ہم کلام تھے، اس اللہ نے علی سے کہا کہ پہلے اس شخص کی حاجت کو پورا فرما دیجئے، ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ یہ علی کی نماز ہے، یہ امیر المومنین کی نماز ہے، اور کسی انسان کی نماز علی کی نماز کے جیسے نہیں ہو سکتی۔ علی نے نماز کو معراج عطا کی، لیکن کچھ رنگ تو ہونا چاہیے، کچھ جھلک تو نظر آنی چاہیے۔
امیر المومنین کی نماز میں اور مومن کی نماز میں پہلی علامت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بات تشنا رہ گئی، لیکن اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ امیر المومنین، اس کائنات کا سب سے بڑا نمازی اور اس کائنات کا سب سے بڑا خطیب، وارث منبر سلونی، استاد آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں علی کائنات کا سب سے بڑا نمازی اور کائنات کا سب سے بڑا معلم اور خطیب اپنی زندگی میں دو کام مکمل نہ کر سکے، ادھورے رہ گئے، ایک سجدہ اور ایک خطبہ شکشکیہ، تیسرا خطبہ نہج البلاغہ۔ سجدہ جب سر رکھا تو ابن ملجم نے وار کر دیا، علی کا سجدہ ادھورا رہ گیا، اور خطبہ جب شروع کیا تو شامی نے سوال کر دیا، خطبہ ادھورا رہ گیا، کہ لیکن علی کے بیٹے اور علی کی بیٹی نے، بہن اور بھائی نے آ کر اپنے باپ کے دونوں ادھورے کام مکمل کر دیے۔ سجدہ بیٹے نے مکمل کیا اور ایسا مکمل کیا کہ سر نہیں اٹھایا، دشمن کاٹ کر لے گیا، اور خطبے کو بیٹی نے مکمل کیا اور ایسے مکمل کیا کہ خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور ہے۔ بس میرے عزیزوں، میں آخری مجلس کی بڑی تفصیل سے مسائل عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب میں مختصر کر رہا ہوں۔ تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا اور پھر شام شہر میں پہنچی۔ میں نے شاید کل عرض کیا تھا 3 دن برابر شام شہر کے دروازے پر رکی ہیں۔ پھر وہ مرحلہ آیا کہ یزید کے محل کے دروازے پر آئیں، جامع اموی کے دروازے پر، اور وہ مرحلہ آیا جب علی کی شیر دل بیٹی یزید ابن معاویہ کے دربار میں پہنچی ہیں۔ یزید یہ سوچ رہا تھا کہ میرے دربار میں آ کر کائنات کی اتنی مصیبتیں دیکھنے کے بعد بے مکنو چادر بھوکی پیاسی یہ بیوی اور باقی بچیاں اور یہ بیوہ خواتین جیسی میرا کر و فر جاؤ حشم جاؤ جلال دیکھیں گی، سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں گی، مجھ سے معافیہ مانگیں گی اور میرے سامنے اللہ کا شکوہ کریں گی، اللہ کی توحید کا انکار کریں گی، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ لیکن اللہ رے جلال زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کس شان سے علی کی شیر دل بیٹی جامع اموی میں داخل ہوئی۔ مجھے کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے، صالح بھائی موجود ہیں ان کی ہمراہی میں، مسجد جامع اموی میں میں بھی گیا، پہلی مرتبہ گیا، میں نے دیکھا اس دربار کی ابوہت، اس کی وسعت، جو کھچا کھچ اب تک جتنے بھی 19 دن جو سفر کیا اور 3 دن جو مسلسل شام شہر کے دروازے پر بیٹھیں، یہ سارے عوامی اجتماعات تھے۔ یہاں پر 3 بر اعظموں سے یزید نے خواص کو مدعو کر رکھا تھا، یہودیوں کو بلایا تھا، عیسائیوں کو بلایا تھا، غیر مسلموں کو بلایا تھا، سفیر اکٹھے تھے، گورنر اکٹھے تھے، مختلف ملکوں کے سربراہان کو دعوت دی تھی فتح کا جشن منانے کے لیے کہ میں نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو نابود کر دیا۔ ایسے عالم میں جب یہ بیوی پہنچی، آ کر یزید کے تخت کے دائیں طرف ایک مرتبہ یہ بیوی کھڑی ہوئی اور باقی بیویوں نے جلدی سے آپ کے گرد حالہ بنایا، اور یزید شراب کے نشے میں مست ہے، اقتدار کے نشے میں مست ہے، حکومت کے نشے میں مست ہے، فتح کے نشے میں مست ہے۔ اس مستی کی کیفیت میں اس نے سر اٹھایا اور اپنے مشیروں سے کہا میں نے سنا ہے اس کاروان میں ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے۔ ایک مشیر نے اشارہ کیا، وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے اور جو باقی بیبیوں کے درمیان کھڑی ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ جیسی تعارف ہوا اس نے اپنا کفر ظاہر کرنا شروع کیا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی۔ یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے محمد نے ڈرامہ رچایا، نعوذ باللہ۔ کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے آبا و اجداد عتبہ عتیبہ شیبہ ولید حنظلہ سب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے محمد اور علی سے ان کی بیٹیوں سے بدلہ لیا ہے۔ ثانیہ ذرا اب تک خاموش تھی، لیکن جیسے یہ کفر یزید کی زبان سے ادا ہوا، اب لبہائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی اور رخ کیا یزید ابن معاویہ کی طرف اور کہا اے یزید، تو جو ان سب لوگوں کے سامنے، ہزاروں کے اجتماع کے سامنے اتنا معتبر بنا بیٹھا ہے تخت پر اور سونے اور چاندی میں غرق ہے،
اور سب کے سب تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ کے بلا رہے ہیں اور امیر المومنین کہہ کے بلا رہے ہیں. سن یزید، تو علی کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے، اتنا پست ہے، اتنا کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی، علی کی بیٹی تجھے لائق کلام نہیں سمجھتی. جب گھر جائیں یہ سوچتے ہوئے جائیے گا اور وزن کیجیے گا علی کی شیر دل بیٹی کے ایک جملے کا. علی ابن ابی طالب کی زندگی میں لڑی جانے والی 86 جنگیں ایک طرف، اور جو جنگ آج علی کی بیٹی لڑنے کے لیے بنو امیہ کے دربار میں آئی ہیں یہ ایک طرف. ایسا اچانک وار تھا اور اتنا اچانک حملہ کیا علی کی شیر دل بیٹی نے، علی کے لہجے میں، علی کی زبان میں، کہ یزید جیسا چرب زبان شاطر عیار جو بات بات پر فی البدی اشعار پڑھ رہا تھا، اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی کی شیر دل بیٹی کے حملے کا کیا جواب دے. اور اب یزید کا سر جھک چکا ہے، محو خیال ہے، سوچ رہا ہے کیا جواب دے. اور وہ ہزاروں سر جو اب تک یزید کے سامنے جھکے ہوئے اس کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے تھے، اس کو مبارکباد دے رہے تھے، اس کو امیر المومنین کہہ رہے تھے، سب سر اٹھا کر بی بی کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ کون سی خاتون ہے جس نے 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا؟ پھر یزید کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب یزید کیا جواب دے گا، لیکن بہت دیر گزر گئی اور یزید کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا. یہاں تک کہ کافی دیر سوچنے کے بعد اب جب یزید نے سر اٹھایا تو یزید کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا. کہا اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر جس نے آپ کے بھائی حسین کو شہید کر دیا، میں نے تو اسے ایسا نہیں کہا تھا. اب جب ثانیہ زہرا نے یہ دیکھا کہ میرا وار اتنا کارگر ثابت ہوا اور میرا حملہ اتنا کاری ثابت ہوا کہ میرے بھائی کا قاتل میرے بھائی کی قتل سے اپنی آستینوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب آگے بڑھی اور تاریخی خطبے کا آغاز کیا اور پھر بشریت کو یہ پیغام دیا. آخری مجلس ان جملوں پر ختم کر رہا ہوں. فرمایا اے یزید کت قیدک واسعیک وانصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے. آج علی کی بیٹی تیرے دربار میں اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا، تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا. بتائیں کیا علی کی بیٹی کا وعدہ پورا ہوا یا نہ ہوا؟ کیا ذکر مصطفیٰ اور ذکر حسین اب بھی جاری ہے یا نہیں؟ کیا دن بدن اس میں فرصت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ مگر یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، لیکن یہ علی کی بیٹی کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے. دنیا میں ہر نقطے پر، ہر مقام پر کائنات کے غیور انسان جمع ہو کر ثانیہ زہرا کے وعدے پر مہر تصدیق ثبت کر کے بتاتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ قیامت تک زندہ رہے گا. آئے پرسہ پیش کرے اس بی بی کا امام زمانہ کی خدمت میں اور سلام آخر پیش کرے اس بی بی نے اس دین کو ہم تک بچانے کے لیے کیا کیا. وہ بی بی جو امام حسین سے ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی. سن سکے تو سنے دربار یزید میں اس بی بی نے کیا کیا دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے ثانیہ زہرا کے پائے ثبات میں لرزش نہیں آئی ہے. کیا دیکھا؟ وہ سر جسے رسول اللہ چومتے تھے، وہ سر جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تو فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے. وہ سر کہاں پڑا تھا؟ ایک سونے کے تشت میں پڑا تھا اور اس کے اوپر ریشمی رومال تھا جسے رسول اسلام نے حرام کرا دیا. اور یزید کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی اور وہ دندان مبارک حسین ابن علی سے چھیڑ رہا تھا اور بار بار اس تشت میں سر حسین لڑک جاتا تھا، گر جاتا تھا. ہمت نہیں ہوتی، میں ایسے جملے ہمیشہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اب سوچتا ہوں زندگی کا پتہ نہیں، یہ حقائق منتقل ہو جانے چاہیے. بار بار اس تشت میں سر حسین گرتا تھا. سننا ذرا ثانیہ زہرا نے اپنی نگاہوں کے سامنے دربار یزید میں کیا دیکھا اور کیا سنا. ایک مرتبہ جب بار بار سر حسین تشت میں گر جاتا تھا، دائیں بائیں گر جاتا تھا، تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کتنی مرتبہ حسین شہید ہوئے سنیں گے. ایک مرتبہ یزید نے کہا کس شخص نے اتنا غیر مرتب کاٹا سر حسین کو، سر کاٹتا تو سلیقے سے کاٹتا، یہ تشت میں ٹھہرنے
نہیں رہا ہے. اپنے دربار میں زینب بنت علی کے سامنے، ام لیلا، ام فروا، ام رباب، سکینہ کے سامنے انہوں نے ایک حجام کو بلایا اور وہ ہاتھوں میں چھری لے کے آیا اور اس نے مطالبہ کیا سر حسین کو مسطح کر کے کاٹو. ایک مرتبہ سے پھر یوسف فاطمہ پر چھری چلنے لگی.